ایک عورت، ایک ماں، ایک بیوی، ایک بیٹی کی حیثیت سے زندگی کے ہر شعبے میں اپنا رول نبھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی آپ کو ریئلائز ہوا کہ آپ کی کہیں پہ عزت نہیں ہو رہی، کہیں پہ ایسا ہے، کہیں ایسا کچھ ہے کہ آپ اپنا 100% دینے کے بعد بھی اس طرح سے رسپیکٹ نہیں لے پا رہی جس طرح سے آپ کو لینی چاہیے، تو پھر وہاں پر آپ کو تھوڑا سا 2 قدم پیچھے ہو جانا ہوتا ہے۔ اور وہ کون سی جگہ ہیں جہاں پر آپ کو تھوڑا سا اسٹیپ فارورڈ کرنا ہے یا اسٹینڈ لینا ہے تاکہ آپ کی عزت کی جائے۔ تو آج کی ویڈیو میں ایسی 10 باتیں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کہ جہاں پر جن پوائنٹس پہ کام کرتے ہوئے آپ اپنی عزت اور اپنی قدر دوسروں کی نظروں میں بڑھا سکتے ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو جناب چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف، پوائنٹ نمبر 1 کی طرف۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے کام کو اپریشیٹ کیا جائے، اسے پریز کیا جائے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ نا آپ کے کام کو اتنی ویلیو ہی نہیں دیتے کہ آپ کے کام کی تعریف کی جائے یا آپ کی تعریف کی جائے، تو وہاں پر نا آپ تھوڑا سا ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ جہاں پر آپ بہت کچھ کر رہے ہیں، آپ اپنا پورا 100% لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، تب بھی آپ کی تعریف نہیں ہو رہی یا آپ کے کام کو اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا، تو پھر چھوڑ دیجیے۔ پھر اس کام کو تھوڑے ٹائم کے لیے بے شک چھوڑ دیں، تاکہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ ہاں اس کو بھی تعریف کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، تعریف ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ میں انرجی اور زیادہ دے دیتی ہے، اور یقین کریں جب آپ کے کسی کام کو، کسی کرنے کو کوئی ذرا سی تعریف کر دیتا ہے نا، تو پھر آپ کا اور مزید اس کام کو آگے بڑھانے کو دل کرتا ہے، آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اور کام کرتے جائیں۔ کسی کے لیے اگر آپ اچھا کر رہے ہیں تو آپ کا دل کرتا ہے آپ مزید اچھا کریں۔ جہاں پر آپ کے کام کرنے کی کوئی اہمیت نہ ہو، کوئی تعریف کے 2 جملے نہ بول سکے، وہاں پر آپ بے شک پیچھے ہو جائیں اور کچھ عرصے کے لیے دوسرے بندے کو ریئلائز کرائیں کہ ہاں میرے کام کو اپریسیشن کی ضرورت ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جی۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کے لیے کچھ بھی کرتے جائیں نا، لیکن وہ آپ کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جس جگہ پہ آپ کو ویلیو دینے کی ضرورت ہوتی ہے نا، وہاں پہ آپ کو نہیں پوچھا جاتا۔ دیکھیں، ہر انسان کی نا ویلیو ہوتی ہے، ہر انسان کو اپنی جگہ پہ رسپیکٹ چاہیے ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کے لیے آپ بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن جہاں پہ ان کی باری آتی ہے نا آپ کو ویلیو دینے کی، وہاں پر وہ لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو جہاں پر آپ کو لگے نا کہ آپ کو ویلیو نہیں دی جا رہی، آپ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، آپ کو وہاں سے بھی پیچھے ہو جانا چاہیے اپنی عزت کرانے کے لیے۔ اگر آپ گرتے ہی چلے جائیں گے نا، اگر آپ کسی کے لیے کر رہے ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں اور اس اگلے بندے کو لگ رہا ہے کہ شاید یہ پتہ نہیں مجھ میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ مجھ پہ گرتا ہی جا رہا ہے، تو وہاں پر نا آپ کی کوئی عزت، کوئی قدر نہیں ہوگی۔ تو اپنی قدر کرانی ہے، اپنی عزت کرانی ہے، تو جہاں پر آپ نظر انداز ہو رہے ہیں وہاں سے بھی آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ اچھا جی، نیکسٹ بات کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں، ایک چیز ہے کہ ہر انسان کے لیے نا یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ اس کو کہیں بلایا جائے اور وہ پھر ادھر جائے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مجبوراً ہمیں کہیں جانا پڑ جاتا ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کو کچھ دیکھنا ہے، کسی کے یہاں کوئی ایسی کوئی خدا نہ خواستہ کوئی خوشی غمی کا موقع ہے جہاں پہ آپ بغیر بلائے چلے جاتے ہیں۔ بٹ اس کے علاوہ جو آپ کو نہ بلائے نا، جس کو شاید آپ کا آنا نہ آنا جس کے لیے ایک برابر ہو، وہاں پہ آپ مت جائیں، بغیر دعوت کے مت جائیں۔ یہ بات میں آپ کو بالکل صحیح بتا رہی ہوں۔ جو آپ کو بلائیں چلیں اچھے انداز میں، ضروری نہیں ہے دعوت سے مراد میری ہرگز ہی نہیں ہے کوئی آپ کو کوئی لنچ ڈنر کی بڑی دعوت دے رہا ہے، وہ نہیں۔ کوئی آپ سے 2 بول میٹھے بول لیتا ہے، اچھے انداز میں آپ سے فون پہ گفتگو کرتا ہے، آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ ضرور آئیں یا بڑے دن ہو گئے چکر نہیں لگایا، ضرور جائیے۔ لیکن جو آپ کو بالکل اگنور کر رہا ہے نا، جو بس آپ کے آنے پہ بھی بس ٹھیک ہے، جس کے لیے نارمل بات ہے، جس کے لیے آپ کا آنا نہ آنا برابر ہے، تو وہاں پہ پلیز مت جائیں۔ دیکھیں، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ کے جس جگہ ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا نا، وہاں پہ آپ کو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ وہاں پہ آپ کی موجودگی بھی ان کے لیے بالکل ایسی ہے کہ 0 ہے۔ آپ کی ساری انرجیز، آپ کی ساری سمجھ لیں کہ اس میں اسٹرگل، سب کچھ 0 ہے لوگوں کے لیے۔ تو پھر وہاں پر مت جائیں جہاں پہ آپ کو بلایا نہیں جا رہا۔ اپنی عزت، اپنی قدر بڑھانا دوسروں کی نظروں میں یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ہم اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جاتے ہیں، ہونا چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے، لیکن میں کہتی ہوں اتنی عاجزی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اپنی عاجزی میں جھکے ہوئے ہیں اور لوگ آپ کی پیٹھ کو پائیدان بنا کے تو آگے چلنا شروع ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، اپنی عزت جو ہے نا وہ خود آپ نے کرانی ہے۔ وہاں تک ہی آپ دوسرے کے سامنے عاجزی و انکساری اختیار کریں جہاں تک آپ کو لگ رہا ہے کہ دوسرا اس عاجزی کو ویلیو کر رہا ہے۔ جہاں پہ اس کی نظر میں آپ کی عاجزی 0 ہے، وہاں پر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا، پھر ایک اور چیز بتاؤں، عزت کرانے کے لیے نا کوئی اگر آپ کو دھوکہ دیتا ہے نا، آپ کے ساتھ بلف کرتا ہے، آپ کے ساتھ سمجھ لیں کہ آپ کو بیوقوف سمجھتا ہے اور آپ کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آپ سمجھ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے بیوقوف آج کل کوئی نہیں ہے، سمجھ جاتا ہے انسان، لیکن بس وہی بات ہوتی ہے کہ ہم شاید اپنی عاجزی میں یا اپنی سمجھ لیں آپ کیا الفاظ میں اس کے لیے استعمال کروں، بہرحال میں بھی استعمال نہیں کرنا چاہ رہی، یا اپنی جو ہے اچھائی میں آپ دوسرے انسان کو یہ چیز باور نہیں کرا رہے ہوتے کہ مجھے برا لگ رہا ہے یا مجھے سمجھ میں آ گئی ہے،
تو لیکن بہرحال سمجھ آ جاتی ہے، جیسے میں کہہ رہی ہوں. تو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کسی نے آپ کو دھوکہ دیا ہے تو آپ آگے بڑھ جائیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کو یہ بات بتائیں کہ جی مجھے سمجھ آ گئی ہے، مجھے پتہ لگ گیا ہے، تم نے میرے ساتھ یوں کیا، ایسے کیا. بات کو لمبی نہ کریں، آگے چلے جائیں، اس کو چھوڑ دیں وہیں پہ. کیونکہ جو انسان دیکھیں آپ کو ایک دفعہ دھوکہ دے سکتا ہے، جو آپ کے ساتھ ایک بار برا کر سکتا ہے، وہ آپ کے ساتھ بار بار برا کر سکتا ہے. یہ بات فیکٹ ہے. جس کے دل میں آپ کے لیے عزت قدر ایک بار نہیں ہے نا، اس کے دل میں آپ کے لیے پیار محبت نہیں آئے گا دوبارہ بھی. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے، جیسے میں نے کہا نا کہ اپنی عزت اپنی قدر آپ نے کرانی ہے، تو آپ کو ان چیزوں پہ آپ کام کرنا ہے. تو ہاں شاید یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا اس انسان کو اپنے آپ پہ تھوڑی شرمندگی ہو کہ ہاں میں نے اس کے ساتھ غلط کیا، اور اس کے بعد وہ بدل سکے. لیکن بہرحال جس نے آپ کو دھوکہ دیا نا ایک بار، دیکھیں دھوکے پہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو آپ کو دھوکہ ایک بار دے سکتا ہے آپ کو بار بار دے سکتا ہے. سو وہاں سے آپ موو آن ہو جائیں. اچھا جی، نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. دیکھیں دنیا جو ہے نا اس وقت بڑی تیزی سے بھاگ رہی ہے آگے، وقت بڑی تیزی سے جا رہا ہے، اور یہاں پر نا لوگ آگے دوڑ پیچھے چھوڑ والی بات ہے. لوگ بھول رہے ہیں، اپنے رشتوں کو بھول رہے ہیں، اپنے عزیزوں کو بھول رہے ہیں، اپنے پیاروں کو، اپنے دوستوں کو، سب کو بھول رہے ہیں. تو اگر کوئی آپ کو بھول گیا ہے نا، اس کو یاد دلانے کی کوشش نہ کریں کہ میں بھی کچھ ہوں، آپ بھی آگے بڑھ جائیں. بجائے اس کے کہ آپ اس کو بار بار یاد کرائیں، بار بار بتائیں کہ جی میں آپ کی زندگی میں میری یہ امپورٹنس تھی، یہ ویلیو تھی. مت بتائیں. جو آپ کو بھول گیا ہے آپ بھی اس کو بھول جائیں، آگے نکل جائیں، موو آن ہو جائیں. اور اس چیز کو آپ نے دل میں رکھ کے اس کو اپنے لیے عذاب نہیں بنا لینا کہ فلانے بندے کے ساتھ میں نے اتنا اچھا کیا، اس نے مجھے بھلا دیا. یہ چھوڑ دیں. شاید وہ وقت ایسا آ جائے، شاید اس کو زندگی میں ایسے لوگ ملیں، تب اس کو سمجھ میں آئے کہ میرے زندگی میں اس سے پیچھے کتنے اچھے لوگ تھے جن کو میں نے چھوڑ دیا، یا جن کو میں نے اس طرح سے عزت نہیں دی. تب آپ کی وہ عزت کرے، آپ کو ویلیو دے. بٹ فار دا ٹائم بینگ جو آپ کو بھول رہا ہے آپ اس کو بھول جائیں. میں ایک چیز ہمیشہ کہتی ہوں، جو میری طرف 2 قدم اچھے بڑھاتا ہے نا، میں 10 قدم اس کی طرف اچھے بڑھاتی ہوں. جو مجھے لگتا ہے کہ میری سے 1 قدم بھی پیچھے ہٹ رہا ہے نا، یقین کیجیے میں کوشش کرتی ہوں میں 100 قدم پیچھے ہو جاؤں. کیونکہ میری کوئی سیلف رسپیکٹ ہے، میری کوئی ویلیو ہے. اور اگر کسی دوسرے کو نہیں سمجھ میں آ رہی تو بہرحال میرے اپنے لیے میری سیلف رسپیکٹ ضرور ہے. اچھا جی، نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. دیکھیں ایک چیز میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ غلطیاں جو ہوتی ہیں نا ان کی معافیاں ہوتی ہیں، لیکن جو زیادتیاں ہوتی ہیں نا ان کے مکافات ہوتے ہیں. تو اگر کوئی آپ کے ساتھ کسی کی غلطی ہے آپ اس کو معاف کر دیجئے بالکل، اور اس کے ساتھ آپ دوبارہ سے اسی طرح سے اپنے تعلقات، اپنے رشتے اسی طرح سے استوار کیجئے. لیکن اگر کوئی آپ کے ساتھ ناجائز زیادتی کر جاتا ہے نا، تو یقین کریں پھر آپ معاف کر دیجئے، لیکن پھر اس کے ساتھ دوبارہ اگر آپ وہی تعلقات رکھیں گے نا، تو ایک دفعہ شیشے میں بال آ جائے نا تو دوبارہ وہ اس طرح سے نہیں رہ سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو جہاں کوئی زیادتیاں کرتا ہے نا آپ کے ساتھ، وہاں پہ معاف کر دیں اور آگے بڑھ جائیں. بس پھر پیچھے اس کی طرف مڑ کے نہ دیکھیں. کیونکہ زیادتیوں کے جو مکافات عمل ہوتے ہیں نا، بہت بہت یہ آپ سمجھ لیں کہ مشکل ہوتے ہیں. اور انسان اگر سمجھنا چاہے نا تو پھر وہ سمجھ بھی سکتا ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تھی تو مجھے ان رسپانس کیا مل رہا ہے. تو بس جو غلطی کریں اس کو معاف کریں، آگے بڑھ جائیں، اپنی کام پہ فوکس کریں، اپنے آپ پہ فوکس کریں، اپنے ارد گرد ان لوگوں پہ فوکس کریں جو آپ کے ساتھ بہت اچھے ہیں. جن لوگوں کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی کا ایک بیشتر ٹائم گزار کے بھی آپ ان کو یہ بات نہیں احساس دلا سکے کہ آپ کی کوئی ویلیو، کوئی عزت، کوئی قدر ہے، تو پھر آپ ان کو مزید بھی اپنی قدر نہیں دلا سکیں گے. اچھا جی، اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. دیکھیں اپنی ویلیو بڑھانے کے لیے نا، اپنی عزت اور قدر بڑھانے کے لیے کسی کی رائے کو اپنے اوپر مسلط نہ کریں. کسی کا مشورہ ضرور لیں، اور اگر آپ کو اس میں سے کچھ اچھا لگتا ہے تو ضرور اس کو امپلیمنٹ کریں اپنے اوپر. لیکن اس رائے کو اپنے اوپر مسلط نہ کریں. کسی نے آپ کے بارے میں کچھ کہہ دیا، آپ نے اسے سر پہ سوار کر لیا. کسی نے آپ کو کوئی مشورہ دے دیا، اب آپ کو لگ رہا ہے غلط ہے، لیکن آپ نے اپنے سر پہ سوار کر لیا کہ اس نے کہہ دیا تو مجھے کرنا ہی ہے. نو، ایسا نہیں ہے. ایسا بالکل بھی مت کیجیے. کسی کی رائے ضرور لیں، کسی کا مشورہ ضرور لیں، لیکن اپنی عقل کو جو ہے نا وہ ضرور استعمال کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عقل سب کو ایک ہی جتنی دی ہوئی ہے، بس اس کے استعمال کرنے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کون اس کو کم استعمال کر رہا ہے، کون زیادہ استعمال کر رہا ہے. اچھا جی، موو آن ٹو دا لاسٹ پوائنٹ. اور لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ہر اس جگہ پہ عزت ہو، ہر اس جگہ پہ قدر ہو جہاں پر آپ جی جی کرتے رہیں. بہت زیادہ جی جی کرنا بھی نا آپ کی عزت کو کم کرا دیتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ تو فار گرانٹیڈ آپ کو لے لیتے ہیں کہ اس کو تو جو کچھ ہم کہیں گے، جو کام کہیں گے اس نے کر لینا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. سو کسی جگہ پہ نہ کہنے کی عادت بھی ڈالنی ہے. نو کہنا سیکھ لیجئے. یقین کیجئے میں نے جب سے نو کہنا سیکھا نا، مجھے زندگی میں بڑا سکون ملا. اب وہ اکثر ایسے کام جو میں نہیں کر سکتی تھی، میں کسی کہنے پہ محض دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کر دیتی تھی، اور اس کے باوجود بھی میری وہاں پہ کوئی عزت، کوئی قدر، کوئی اہمیت نہیں تھی. اب میں نے ان لوگوں کو انکار کرنا شروع کر دیا ہے، اور یقین کریں مجھے زندگی میں بڑا سکون آیا. اور ان لوگوں کو شاید فرق بھی نہیں پڑا اس سے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں
کیونکہ وہ لوگ آپ کو اتنا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں نا کہ ان کو جب آپ نہ کرنا شروع کرتے ہیں نا تب بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کوئی اور ایسا انسان تلاش کر لیتے ہیں جو ان کی انگلیوں پہ ناچنا شروع کر دے, جو کٹ پتلی بنا کے جسے وہ نچانا شروع کر دیں. سو جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ نہ کرنے سے آپ کی عزت ہو سکتی ہے یا آپ کی شان میں کوئی فرق نہیں آ سکتا, آپ اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالیں اور نو کہہ دیجیے. تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو. آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی تو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیجیے گا. چینل پر نہیں تو پلیز سبسکرائب بھی کر دیجیے گا. ویڈیو کلوز کرتے ہیں.